ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة في الضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ابتدا اس اللہ کے نام سے جس کے ناموں کی کوئی انتہا نہیں، اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک محمد وعلی آل محمد۔ ہم حیات طیبہ سیرت النبی کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جس میں آپ کا مرض ایک سر درد کی سے شروع ہوا۔ اس کے بعد آپ کی طبیعت اس قدر خراب رہنے لگی، آپ اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ آپ خود سے چل نہیں پا رہے تھے اور آپ پر غشی بھی طاری ہو رہی تھی، آپ بار بار بے ہوش بھی ہو رہے تھے۔ اس دوران آپ باری باری ہر زوجہ کے پاس ہر بیوی کے پاس جانے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً بیویوں سے پوچھا کہ کل میں کہاں رہوں گا، تو آخری کے جو چند ایام تھے وہ ایام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزارے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طبیعت کے خرابی کے دوران ہی ایک خطبہ دیا تھا، جس کا کچھ حصہ ہم نے پچھلے آڈیو میں سنا تھا کہ آپ نے انصار کے بارے میں کہا تھا اور آپ نے یہ کہا تھا کہ میری خبر کو بت مت بنانا، یعنی یہود اور انصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، کیونکہ وہ اپنے رسولوں کی خبروں کے پوچھتے ہیں، تو تم بھی میری خبر کو پوچھنا مت۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو یہ وصیت کی کہ انصار کا خیال رکھیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے کے دوران یہ فرمایا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو بھی ہے اسے اختیار کرے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ ابو سعید کی ایک روایت ہے، اس میں مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطبہ دے رہے تھے اور جب یہ الفاظ ادا کیے تو ابو بکر صدیق کیا کیے، رونا شروع کر دیے اور انہوں نے کہا آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا کہ کسی شخص کے بارے میں بیان کر رہے، یعنی صحابہ کو جب بھی یقین نہیں تھا کہ یہ مرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے کر ہی چھوڑے گا۔ ان کو یہ تھا کہ طبیعت خراب ہے پھر ٹھیک ہو جائیں گے، یہ ذہن میں تھا، انہوں کے ذہن میں یہ بات آئی نہیں تھی۔ حالانکہ بعض نشانیاں ظاہر ہوئے تھے لیکن پھر بھی وہ لوگ اس انتہا تک نہیں سوچ سکے تھے۔ لیکن چند دنوں کے بعد جب یہ پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں تو لوگوں نے یہ مان لیا کہ سب میں، ہم تمام صحابہ میں صاحب فہم جو تھا، علم جو تھے، وہ سب سے زیادہ ابو بکر صدیق کے پاس تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہے۔ میرے پاس جو بھی ہے، مطلب مجھ سے میرا ساتھ دینے میں، مجھ سے مالی انداز میں بھی جو ساتھ دیے، سب میں زیادہ احسان کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور اگر رب کے علاوہ میں کسی کو خلیل بناتا، خلیل کیا ہوتا ہے؟ دوست، تو دوست بناتا تو وہ ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام میں جو ہے کہ محبت کا تعلق ہے، اس وجہ سے میں دوست نہیں بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑنا سوائے ابو بکر صدیق کے، اور باقی کے تمام دروازے بند کر دینا۔ تو جب مسجد نبوی تعمیر کی گئی تھی، جب آئے تھے ہجرت کر کے، تو تب نا
ہر صحابی مطلب جس صحابی کا گھر قریب پڑتا تھا تو وہاں پر تھوڑا سا جگہ کھلی چھوڑ دیتے تھے، اس دروازے سے داخل ہوتے تھے لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ابوبکر صدیق جس راستے سے آتے تھے اس راستے کے علاوہ تمام دروازے بند کر دیے جائے. یہ ابوبکر صدیق کی فضیلت تھی. اور ایک طریقے سے بھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامزد نہیں کر کے جا رہے تھے، یعنی آپ جانشین بنا کر نہیں جا رہے تھے کہ میرے بعد ان کو خلیفہ بنانا ہے، لیکن انڈیکیشن دے رہے تھے نا، ان کی فضیلت بتا رہے تھے. تو تمام امت محمدیہ بھی پھر ان پر ایک جا ہو گئی تھی کہ ہاں یہ خلیفہ ہوں گے. تو پھر اس کے بعد بہت سے ایسے موقعات تھے جہاں پر نا ابوبکر صدیق کی فضیلت ظاہر ہوتی تھی، کیونکہ ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں، یعنی سٹارٹنگ کا جو دور تھا جب صرف غلام لوگ ہی ایمان لاتے تھے، تو ابوبکر صدیق نے کیا کیا، ان غلاموں کو آزاد کر کے آپ کے پاس لوگوں کو اکٹھا کیے. اگر وہ غلام ہی رہتے، انہیں آزاد نہ کیا جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دینی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے کون آتے؟ دارالرقم میں لوگ جمع ہوتے کیا؟ نہیں. کیونکہ ابوبکر صدیق اپنے مال سے اس وقت آپ کو نا، جب کوئی لوگ تھے نہیں ساتھ میں، یہ غلام لوگ زیادہ تھے نا جب سٹارٹنگ میں یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب بن ارد، لینا، زنیرہ، تو یہ لوگوں کو آزاد کون کیے تھے؟ آپ صلی اللہ ابوبکر صدیق. تو اس دور کی جو مدد تھی اس دور میں بھی تھی، تو آخر میں جب تک تھے، یعنی غار ہرا ہجرت کے وقت بھی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ آ کے؟ ابوبکر صدیق کے ساتھ ہی چلے. ایک دفعہ کا ذکر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ابوبکر صدیق آ رہے تھے، اور ابوبکر صدیق ایک دم سست انداز میں آ رہے تھے، اور چہرہ پورا ایک دم ایسا تھا پریشانی کی حالت میں. تو دور سے ہی جب دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کو، تو پہچان لیتے اور صحابہ سے بولتے کہ یہ میرا دوست جو ہے نا کسی سے جھگڑ کے آئے ہیں یا انہیں کچھ تکلیف پہنچی ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کے بیٹھتے ابوبکر صدیق. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا ہوا ابوبکر؟ تو ابوبکر بولتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی تھوڑی دیر پہلے میری اور عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں کی نا بحث ہوتی تھی. حالانکہ عمر صحیح تھے لیکن میں نے ان کو ڈانٹ دیا. ابوبکر صدیق عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیتے. صحیح کون تھے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میرے کو ریئلائز ہو گیا کہ ہاں میں غلطی پہ تھا اور عمر صحیح تھے. تو میں نا ان کے گھر کو گیا، جا کے بولا کہ میرے کو معاف کر دو. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سے بات نہیں کیے، مجھے معاف نہیں کیے. مجھے بہت اس چیز کا غم ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو پھر نا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو جاتا، یہ جب جھگڑا ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی احساس ہو جاتا کہ ہاں چلو کچھ ہوا تھی بات. ابوبکر صدیق آیا، میں ان سے بات نہیں کیا، بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے گھر جاتے. ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے نا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق کے گھر کو جاتے، وہاں پر نہیں ملے تو پھر مسجد نبوی آتے. تو جب وہ مسجد نبوی داخل ہو رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو دیکھنے کا انداز تھا نا، انہیں خفگی بھرا انداز عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ابوبکر صدیق بولتے رہتے نہیں رسول اللہ، عمر صحیح تھے، میں نہ غلط ہوں. تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا عمر رضی اللہ عنہ کو اس انداز میں گھورتے رہتے، مطلب ایسا خفقی والے انداز سے دیکھتے رہتے کہ تم نے عمر کو ابوبکر صدیق کو ناراض کیا. یہ وہ انسان ہے انہوں نے جس وقت میری مدد کی تب میرے لیے کوئی مدد نہیں کرتا. تو ابوبکر صدیق بولتے رہتے نہیں عمر کی غلطی نہیں ہے رسول اللہ، میں غلط تھا. تو بھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹا یا سمجھایا. یعنی ان کا انداز ایسا تھا کہ میرے دوست کو تکلیف پہنچائی، انہوں معافی مانگ رہے تھے تو بھی تم مطلب اتنی ایسا دکھائے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے نہیں رسول اللہ، میں بھی خود سمجھ گیا تھا، میں اسی لیے آیا تھا. تو ایسے بہت سی جگہ پہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے اپنا وزیر کہا ہے. تو ٹھیک ہے، یہ ہو رہا تھا ابوبکر صدیق کی فضیلت. پھر انتقال سے 4 دن پہلے، تو وفات سے 4 دن پہلے جمعرات کو آپ کو نا سخت تکلیف ہو گئی تھی، بہت زیادہ تکلیف ہو گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں، کچھ وصیت لکھ دوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کوئی لکھ دے جس کے بعد تم لوگ نا گمراہ نہ ہو. اس وقت گھر میں کئی لوگ تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتے آپ اتنی تکلیف میں ہیں، آپ پریشان ہیں، تو آپ نا فکر نہ کریں،
ہمارے پاس قرآن ہے ہدایت کے لیے، یہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو بعض لوگوں نے کہا جب رسول اللہ مانگ رہے ہیں ہم پیپر وغیرہ ہم دیں گے تاکہ رسول اللہ جو بھی بولے اسے نوٹ ڈاؤن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں ہے نا، چھوڑ دے۔ تو جب یہ گڑبڑ ہونے لگی، لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، میرے پاس سے اٹھ جاؤ، میں اس وقت بہتر ہوں جس جگہ سے تم مجھے بلا رہے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز 3 وصیت فرمائی۔ ایک کہ یہود و نصارہ کو نا جزیرۃ العرب سے نکال دینا، عرب پیننسولا سے جو بھی یہود ہے مشرکین ہیں ان کو پوروں کو ہٹا دو، عرب میں صرف مسلمان رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح خاطر نوازی کرنا جس طریقے سے میرے دور میں کی تھی۔ عام الوفود میں ہم نے دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جو بھی وفود آتے تھے ان کی کیا کرتے تھے، ان کی خاطر مدارت کرتے تھے، آپ ان کو انعامات دیتے تھے، ان کے اچھے افعال کے بارے میں بات کرتے تھے نا، جو قبیلہ جیسا تھا اس سے اس مطابق بات کرتے۔ تو اسی جو بھی ڈیلیگیشنز پھر بھی آئیں گے، میرے بعد بھی آئیں گے، ان کی اسی طریقے سے آپ لوگ نا خاطر مدارت کرنا ہے۔ اور البتہ تیسری روایت جو تھے وہ راوی جو تھے نا وہ بتا رہے ہیں کہ میں بھول گیا، لیکن دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا، یعنی قرآن کو اور جو سنت ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ رہے ہیں۔ یا بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جو اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر دے کر بھیجا ہے اس کو ضرور بضرور بھیجنا ہے۔ یا یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور عورتوں کا خیال رکھنا۔ تو یہ مرض کے مطلب انتقال سے 4 دن پہلے جمعرات کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا تب تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی نماز پڑھاتے تھے۔ تو لیکن عشاء کے وقت، اب یہ دن تھا جمعرات کے دن، عشاء کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مرض اتنا بڑھ گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو لوگ انتظار کرنے لگے تھے۔ پھر جب آپ کو تھوڑا سا ہوش آتا تو لوگوں سے پوچھتے کہ کیا نماز عشاء ہو گئی؟ تو لوگوں نے فرمایا کہ نہیں، کیونکہ رسول اللہ کی موجودگی میں نا رسول اللہ ہی امامت کراتے تھے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر جا رہے ہیں، کسی جنگ پہ، غزوے پہ، کہیں پہ جا رہے تھے، تو مدینے میں اپنا ایک امیر مقرر کر کے جاتے تھے، تو وہ پھر لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ لیکن آپ کی موجودگی میں کوئی اور دوسرا امامت کرتا ہی نہیں تھا۔ تو آپ کی طبیعت خراب تھی اتنے دنوں تک، پھر بھی آپ امامت کر رہے تھے۔ لیکن عشاء کے وقت میں نا ایسا 3 بار ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ نماز ہو گئی؟ نہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں یا رسول اللہ۔ تو پھر فرماتے کہ مجھے غسل کرا دو پانی۔ جب پھر غسل کرایا گیا تو پھر بھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جاتے۔ پھر آپ بولتے کہ ٹھیک ہے اب میرے سے نہیں ہو رہا، تو ابو بکر صدیق کو بلاؤ، ابو بکر صدیق کو نماز پڑھانے کے لیے کہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں چاہتی تھی کہ ابو بکر صدیق پڑھائے، تو وہ ایک بہانہ یہ کر رہے تھے کہ نہیں، ابو بکر صدیق کی آواز نرم ہے نا، تو ان کی آواز نہیں پہنچے گی، وہ نہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے زیادہ ان کے اوپر رخش طاری ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ صحیح طریقے سے امامت نہیں کر پائیں گے، ابو بکر صدیق کے علاوہ دوسرا کوئی مقرر کیجیے۔ یہ بات بتا رہے تھے، اور اپنے ساتھ نا دوسرے امہات المومنین کو بھی شامل کر لیا تھا انہوں نے۔ دل میں ان کی کچھ اور تھا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ اللہ نہ کرے اس وقت اگر ابو بکر صدیق نماز پڑھانے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو سب لوگ نا بدشگونی نہ لے لے کہ انہوں پڑھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ دل میں یہ ڈر تھا، لیکن کہہ یہ رہی تھی کہ نہیں، انہوں تو کمزور ہے، ان کی آواز بہت کمزور ہے، اور قرآن پڑھتے وقت ان پر لرزش طاری ہوگی۔ یہ صحیح بخاری کا بیان ہے، میں جو بتا رہی آپ لوگوں کو۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب یوسف والیاں ہو، میں اتنے بار اصرار کر رہا ہوں، پھر بھی تم لوگ نا ابو بکر صدیق کو نہیں بول رہے نماز پڑھانے کے لیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تو ابو بکر صدیق نماز پڑھانا شروع کر دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ذرا سنبھلتی، ہفتے کا دن یا اتوار کا دن تھا، اس وقت ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے ابو بکر صدیق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے سے نکلتے اور لوگوں کے ساتھ شامل مطلب جماعت میں شامل ہونے کے لیے آتے تھے۔
تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابہ پکڑ کے لے کر آتے ہیں. 2 صحابہ کے سہارے آ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جیسے ہی ابو بکر صدیق کو اندازہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا تھوڑا سا پیچھے ہٹنے لگے کہ آپ شاید نماز پڑھانا چاہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا نہیں آپ کنٹینیو کرو. تو پھر ابو بکر صدیق ٹھہرے ہوئے سامنے امام کی جگہ پہ, پیچھے تمام صحابہ ہے, ابو بکر صدیق کے بازو میں بیٹھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس طریقے سے نماز پڑھائی جاتی. پھر یہاں پر استاذہ نے چند شاعر جو ہندو شاعر ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تعریف کی ہے, ان کے بارے میں بیان کیا ہے, جو کہ آپ لوگ آڈیو میں سن لے سکتے. وہ بالکل بھی صحیح ہے. غیر مسلم ہو مسلم ہو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے. لیکن میں نا سلمان ندوی جو ہے ان کا مجھے اچھا لگتا ہے. انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ہے یا ہم سے کہا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنانا چاہ رہی. ایک منٹ. کہ اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشہ کو نہ بھولو. اگر تم بچہ ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے کو دیکھو. اگر جوان ہو تو مکے کے چرواہے کی سیرت پڑھو. اگر تم سفری کاروبار میں ہو تو بسرا کے کارواں سالار کی مثالیں ڈھونڈو. اگر تم عدالت کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو, کعبے میں نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک کونے میں کھڑا کر رہا ہے. اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو. اگر تم رعایا ہو تو قریش کے محکوم کو ایک نظر دیکھو. اگر تم فاتح ہو تو بدر و حنین کے سپہ سالار پر نظر رکھو. اگر تم نے شکست کھائی ہو تو معرکہ احد سے عبرت حاصل کرو. اگر تم استاد و معلم ہو تو صفا کی درسگاہ اصحاب صفا جو تھے اس کے معلم کے قدوس کو دیکھو. اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کی باتیں سنو. یعنی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میں جو بھی پڑھ رہی ہوں کہ اگر بچہ ہے تو وہ کیسا, یتیم بچہ ہے تو وہ کس کو دیکھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے. اگر آپ کو کوئی پنچایت پہ مقام پہ نازل کر رہے ہیں تو وہ بھی کوسے وقت پہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوئے تھے, حجر اسود کا جو معاملہ اٹھا تھا سرداروں کے درمیان, اس کو آپ نے کس حکمت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل نکالا تھا. تو یہ بہت اچھا ہے, بہت لمبا بھی ہے, اب ٹائم بھی نہیں, اپن کو اردو کلاس بھی پھر شروع ہونے والی ہے. تو یہ انہوں نے تعریف کی تھی. یعنی زندگی کی ہر معاملے میں ہم کو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے. اگر ہم نانا ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے ساتھ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں امیمہ, ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا وہ دیکھیے. اگر آپ ایک چرواہا ہے تو کیسے ہے. اگر آپ شاگرد بھی ہے تو روح الامین کے شاگرد. روح الامین کے شاگرد کون ہے, سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو یہ بات؟ روح الامین کے شاگرد, جی ہاں آپ جبریل علیہ السلام علیہ السلام کے شاگرد ہیں آپ صلی اللہ السلام. جس طریقے سے, جس انداز میں انہوں نے بیٹھ کر ان سے تعلیم حاصل کی ہے ایک اسٹوڈنٹ کی طریقے سے. ہم بھی اسٹوڈنٹ ہیں تو پھر بھی ایک نمونہ ہے ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کے ہر پہلو میوٹ میں چلے گئے میم. ہاں سوری وہی تھا کیا, ہاں یعنی غیر مسلم کی جو بھی تعریفیں تھی وہ میں نہیں بیان کر رہی, آپ لوگ آڈیو سے سن لیں. پھر ایک دن وفات سے ایک دن پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے حالات کیا تھے. تو ایک دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نے اپنی بیوی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ گھر میں کیا ہے، اور جو بھی غلام تھے آپ کے پاس ان کو آزاد کر دیا، جیسے کہ انس بن مالک، شیخران اور ایک مولا تھے، ان کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں کچھ مال ہے، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 7 دینار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بھی صدقہ کر دے۔ تو حالت یہ تھی کہ اس دن گھر میں چراغ جلانے کے لیے بھی پڑوس سے ادھار لے کر کے چراغ کو جلایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذرہ تھی جو یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن، یہ لاسٹ ڈے ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ پیر کے دن فجر کی نماز کے وقت ابو بکر صدیق امامت کر رہے تھے، اچانک سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں جو کہ بہت خشوع و خضوع سے نماز ادا کر رہے تھے۔ تو یہ جب صحابہ نے تھوڑا سا اندازہ کیا تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر چمک رہا تھا، اور لوگ نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہو رہی تھی، آپ حجرے سے باہر نہیں آ رہے تھے، امامت بھی ابو بکر صدیق کر رہے تھے۔ تو ایک جھلک جب دکھی، محسوس ہوا کہ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لوگوں کو اس بات کا ڈر ہونے لگا کہ آپ کو دیکھنے کے شوق میں، آپ سے بات کرنے کے شوق میں نا نماز کہیں توڑ نہ دے، نماز میں خلل نہ ہو جائے، اس طریقے سے اتاولے بول سکتے نا ہم لوگ، تو وہ جذبہ ہو گیا تھا، وہ کیفیت ہو گئی تھی لوگوں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اور مطلب ابو بکر صدیق بھی ویٹ کر رہے تھے شاید وہ آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا اور پھر واپس چلے گئے۔ یہ آخری دیدار تھا جو صحابہ نے کیا تھا۔ چہرہ بہت اچھا تھا، ایک دم فریش فیل ہو رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوبصورت حسین دکھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ ایک پلین پیپر جو رہتے نا اس طریقے سے صاف، ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ اس طریقے سے دکھا، یعنی کوئی بیماری کے آثار نہیں، کچھ طبیعت کی خرابی نہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے، تو پھر سب لوگوں نے نماز ادا کی۔ اسی وقت یہ مطلب بہت سے صحابہ یہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہو رہے ہیں، واپس لوٹ، آپ کی صحت واپس آ رہی ہے۔ تو پھر نہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ جیسے تھوڑی صبح ہوئی، چاشت کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی، تو وہ رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا، پھر بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، مطلب پھر پوچھنے لگے کہ کیا ہوا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بتائے، اس وقت نہیں بتائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو اس وقت بتائے کہ جب پہلی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کی تھی، یعنی جو کان میں بات بتائی تھی، وہ یہ تھی کہ میں مرض مفات میں جیسے کہ اسی مرض میں اب میں وفات پانے والا ہوں، یعنی اب میں تم لوگوں سے جدا ہونے والا ہوں، اسی لیے میں بہت زیادہ روئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتائے کہ آپ کے اہل و عیال میں، یعنی پوری فیملی میں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی۔ اس پر میں بہت خوش ہوئی، اور یہ بھی خوش ہو بھی دی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں تمام عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف میں تھے، بہت زیادہ تکلیف سے دوچار تھے، تو اس تکلیف کو دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھی، ہائے ابا جان آپ کی تکلیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین حسین کو بھی بلایا، ان کو چوما، ان کے بارے میں بھی وصیت کی، تمام بیویوں کو بھی بلایا، انہیں بھی نواز و نصیحت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس تکلیف کے دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے نا اس زہر کا اثر اب ہو رہا ہے، اس زہر کی تکلیف اب ہو رہی ہے جو خیبر میں مجھے کھلایا گیا تھا، زہر کا کھانا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، نماز اور تمہارے زیر دست، یعنی تمہارے انڈر جو بھی ہے۔ آپ یہ چیز کو کئی بار دہرا رہے تھے، پھر آپ کا نا وقت نزا شروع ہو گیا، نزا کا عالم شروع ہو گیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو جب یہ دیکھتی کہ بہت زیادہ نزا ہو رہی ہے تو ایسا ان کے مطلب اپنے سینے سے لگا لیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹھ کی طرف سے نا، ایسا پیچھے سے کاندھے سے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے لگا ہوا رہتا۔ اسی وقت عبد الرحمن ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، وہ آپ کے پاس تشریف آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ان کے پاس، ان کے پاکٹ میں یا ان کے ہاتھ میں مسواک تھی تو اس جگہ پہ جا رہی تھی۔ تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ آپ کی نظر مسواک کی طرف ہے تو وہ فوراً سمجھ گئی اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں۔ تو پھر حضرت عائشہ نے مسواک لیا، اس کو نرم کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، خوب اچھی طرح مسواک کیا، بہت اچھی طرح سے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل تھا، سب سے جو لاسٹ عمل تھا وہ مسواک کرنا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پانی کا برتن تھا، اس کے اندر سے آپ نا ہاتھ ڈبوتے پانی میں اور اپنے چہرے پہ پھیرتے اور کہتے ہائے موت کی سختی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بار بار یہی پڑھا کرتے اور کہتے کہ موت کی سختیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت کی سختی پیش آ رہی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ یا شہادت کی انگلی اٹھائی یا نگاہ چھت کی طرف کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوٹ ہلے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم سے کان قریب لے کر جا کر سننے لگی، تو اس میں تھا من النبی صدیقین شہداء اور صالحہ، یعنی نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہوں نے تُونے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو چکی تھی، اس وقت پیر کا دن تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کے ہوئے۔ انتقال فرما گئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے سب سے تاریخ دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غم سے کہا ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبرائیل کو آپ کی خبر دیتے۔ بہت سے صحابہ شاک ہو گئے تھے، اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا، جو بھی کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اسے اس کا سر قلم کر دوں گا، گردن سے الگ کر دوں گا۔ یہ تو بس وحی کی کیفیت ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے خاموش ہو گئے ہیں۔ بہت زیادہ خاموشی چھا گئی تھی مدینے میں، مسجد نبوی میں۔ پھر ابو بکر صدیق کو خبر ملی تو ابو بکر صدیق واپس آئے اور کسی سے بات نہیں کی، آپ سیدھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں گئے، وہاں سے آپ نے چادر ہٹائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوما، پھر روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موت جمع نہیں کرے گا، جو موت آپ پر لکھ گئی ہے وہ آپ کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق باہر آئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات نہیں سن رہے تھے۔ پھر ابو بکر صدیق نے لوگوں کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 پڑھ کر سنائی، جس کا معنی یہ تھا تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں،
اگر کیا محمد کا انتقال ہو جائے تو تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اس طریقے سے جب وہ آیت پڑھے تو تمام صحابہ کو احساس ہونے لگا تھا کہ یہ آیت پہلی بار آئی، حالانکہ یہ آیت جنگ احد کے بعد نازل ہوئی تھی، جو صحابہ پڑھتے بھی تھے، یاد بھی کرتے تھے، لیکن انہیں لگا کہ ہم نے یہ آیت پہلی بار سنی ہے۔ پھر سب کو قرار آ جاتا، ہاں سچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ میم پھر سے میوٹ ہو گیا۔ پیر کا دن تھا، آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ منگل کی صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیا گیا۔ پیر کا دن پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کون امیر بنیں گے اس پہ ڈسکشن چلا تھا، تو اس میں ٹائم ویسٹ ہو گیا تھا۔ منگل کے دن صبح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے میں آپ کے اہل خانہ یعنی اہل بیت، آپ کے خاندان والے، جیسا کہ حضرت عباس جو کہ آپ کے چچا تھے، حضرت علی ابو طالب کے بیٹے تھے، اور ان کے 2 بیٹے، حضرت عباس کے 2 بیٹے فضل اور خسم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ یہ سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا۔ پھر ابو بکر صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات یاد تھی کہ رسول کا جہاں پر انتقال ہوتا ہے وہیں پر انہیں دفنایا جاتا ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں ہی دفنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد کھودی گئی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر کھودی، لحد بنائی، یعنی کہ بغلی خبر، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا گیا۔ نہیں ابھی نہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں 10 صحابہ آئے اور نماز جنازہ پڑھی۔ استاذہ نے بتایا ہے کہ عام نمازوں کی طرح نہیں پڑھی، بس درود پڑھے اور دعا کیے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا ہے نماز جنازہ پڑھی۔ پہلے مردوں نے، پھر عورتوں نے، پھر بچوں نے نماز پڑھی۔ اس میں نا پورا منگل کا دن گزر گیا، چہارشنبے کی مطلب منگل کے رات میں فجر سے پہلے تدفین کا عمل آیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنایا گیا۔ جب صحابہ دفنا کر نکل رہے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھی اور انہوں نے صحابہ سے پوچھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا حضرت عباس سے، کہ چچا جان کس دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگوں نے دفنایا؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ بیان کرتے تو وہ خود بھی روتے تھے۔ تو یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، جو کہ بہت ہی مختصر انداز میں ہم لوگوں نے پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہر ذمہ داری بخوبی انجام دی۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہم ان کی اتباع کرنا چاہ رہے، تو اس کا ہم کو عملی ثبوت دینا چاہیے۔ محبت ہے تو کس قدر ہے، کیا ہمارے ہر عمل میں ہم ان کو فالو کرتے، یہ سب ہم کو دیکھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔